رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك. میرے خطبہ پڑھنے سے وفد علماء کرام کی سنت کے مطابق قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے سے کہیں آپ ڈر تو نہیں ہے؟ بس کافی وقت تھا. اصل میں ہماری حیثیت اس جلسے میں کراچی کی بھی ہے اور کراچی کی بھی. میں اس جلسے کے باراکیوں کے بھی ہوں، اس جلسے کے کراچی مخدوم گرامی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید قدم سعید صاحب اللہ غزنوی، ان کے حسن زن کے مطابق میں کراچی براتی کہتے ہوں. سید صاحب اللہ کے حسن زن کے مطابق ہمارے جتنے مستند معتمد اور باعث عزت و افتخار علماء کرام اور محترم و مکرم معزز شہداء کرام جن کو دعوت دی تھی سید صاحب اللہ نے، آپ حضرات نے، ان سب میں سے اگر کسی وجہ سے کوئی نہ آ پاتے تو ان کی جگہ پر میں ان کے حسن زن کے مطابق سے مگر حسن اتفاق ہے کہ ہمارے سارے مرحوم مستند و معتمد علماء کرام یا اللہ موجود ہیں، اور یہ ہمارے بہت سے محترم و مکرم ہماری طرح کراچی براتی اور بھی ہیں. میں نے تبرکن تیمم خطبہ پڑھ لیا اور قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کر لی. اور مفتی صاحب مفتی محمود صاحب قبلہ عقیدہ منظور کی سنت کے مطابق اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگلے سال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کے چہرے پر بڑی بشارت آ گئی. تو اس خطبے کے بعد جو تقریر ہونی چاہیے مفتی صاحب سے پہلے یا ان کے بعد اگلے سال ہماری تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج میں ایک نصیب آپ کو سنا دیتا ہوں اور نصیب پڑھ کے پھر انشاءاللہ سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه. تیری توصیف بخشش کا سہارا یا رسول اللہ. تیری توصیف بخشش کا سہارا
تیری توفیق بخشش کا سہارا یا رسول اللہ تیری تعظیم ہے ایمان ہمارا یا رسول اللہ تیری تعظیم ہے ایمان ہمارا یا رسول اللہ تیری تعظیم ہے ایمان ہمارا یا رسول اللہ اسی کو معرفت اسی نے معرفت پائی ہے معبود حقیقی کی اسی نے معرفت پائی ہے اسی نے معرفت پائی ہے معبود حقیقی کی بنا جو وفا بندہ تمہارا یا رسول اللہ بنا جو وفا بندہ تمہارا یا رسول اللہ تیری تعظیم ہے ایمان ہمارا یا رسول اللہ نظام دو جہاں کے قدرتی ایجاد کا مقصد واہ 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 نظام دو جہاں کے قدرتی ایجاد کا مقصد نظام دو جہاں کے قدرتی ایجاد کا مقصد نظام دو جہاں کے قدرتی ایجاد کا مقصد تمہاری شان و شوکت کا نظارہ یا رسول اللہ تمہاری شان و شوکت کا نظارہ یا رسول اللہ تیری توفیق ہے ایمان ہمارا یا رسول اللہ تو وہ محبوب اعظم ہے وہ محبوب اعظم ہے کہ رب نے تیری چاہت میں اللہ کلمات وہ محبوب اعظم ہے کہ رب نے تیری چاہت میں تو محبوب اعظم ہے کہ رب نے تیری چاہت میں ربوبیت کی اپنی آشکارا یا رسول اللہ ربوبیت کی اپنی آشکارا یا رسول اللہ تیری توفیق ہے تیری توفیق بخشش کا سہارا یا رسول اللہ قرآن حضرت آدم سخی کو باغ جنت سے خدا نے
حضرت آدم رفیع کو باغ جنت سے خدا نے حضرت آدم رفیع کو باغ جنت سے خدا نے حضرت آدم رفیع کو باغ جنت سے زمین پر تیری ہی خاطر اتارا یا رسول اللہ زمین پر تیری ہی خاطر اتارا یا رسول اللہ تیری توفیق بخشش کا سہارا یا رسول اللہ تجھے رب نے بنایا مالک و مختار ہر شے کا تمہیں رب نے بنایا مالک و مختار ہر شے کا تجھے رب نے بنایا مالک و مختار ہر شے کا تصرف میں تیرے عالم ہے سارا یا رسول اللہ تصرف میں تیرے عالم ہے سارا یا رسول اللہ تمہارا نام اقدس روح استغفار و توبہ کی تمہارا نام اقدس روح استغفار و توبہ کی تمہارا نام اقدس روح استغفار و توبہ کی اور تمہاری یاد جانے استغفارا یا رسول اللہ تمہاری یاد جانے استغفارا یا رسول اللہ یہ لمبی یاد شریف ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے آپ کو مقصد کے ساتھ سنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے السلام علیکم کوئی فرق نہیں پڑتا پڑھ لیتے ہیں ہم اور آپ حضرت علامہ ریاض احمد صاحب کو قانون شریعت دیجئے زبر زیر ہو کہ نہ ہو آرام سے پڑھ لیتے ہیں حضرت مولانا غلام سرور صاحب کو آپ بار شریعت دیجئے زبر زیر ہو کہ نہ ہو آرام سے پڑھ لیتے ہیں اسی طرح صحابہ اہل عرب تھے عربی زبان ان کی مادری زبان تھی اس لیے وہ بغیر نقطے کے پڑھ لیتے تھے بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے تھے مگر جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا اس نے کہا اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ چکا ہے اسلام افریقہ کی سرحدوں تک پہنچ چکا ہے اسلام یورپ کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے اگر ہم نے قرآن کی آیتوں پر زبر زیر نہیں لکھا تو اہل عجم غلطی کرنے لگیں گے حجاج ابن یوسف نے زبر زیر لگوایا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بدعت ہے مگر حجاج ابن یوسف نے اعراب نہ لگوایا ہوتا تو ہمارے لیے بھی قرآن پڑھنا مشکل ہوتا تبلیغیوں کے لیے بھی مشکل ہوتا وہابیوں کے لیے بھی مشکل ہوتا شیعوں کے لیے بھی مشکل ہوتا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی تدوین بدعت ہے قرآن پر اعراب لگانا بدعت ہے مگر الحمدللہ ایسی بدعت ہے
جس بدعت کو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا کے مسلمانوں نے صرف قبول نہیں کیا ہے بلکہ الحمدللہ اس بدعت کو ہر مسلمان اپنے دین و ایمان کا حصہ سمجھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ موسم سرد ہے مگر اتنا بھی سرد نہیں ہے کہ آپ اللہ سبحان اللہ نہ کہہ سکیں۔ ایک مثال میں نے پیش کر دی۔ دوسری مثال، پیغمبر کے زمانے میں مرد و عورت دونوں مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ اسلام نیا نیا آیا تھا، اسلام سیکھنے کی ضرورت جتنی مردوں کو تھی اتنی ہی ضرورت عورتوں کو تھی، اس لیے مسجد میں سب سے آگے بوڑھوں کی صف لگتی تھی، اس کے پیچھے سب سے آگے نوجوانوں کی صف لگتی تھی، ان کے پیچھے بوڑھے صف لگاتے، ان کے پیچھے بوڑھی عورتیں، ان کے پیچھے نوجوان عورتیں، نوجوان مرد سب سے آگے، نوجوان عورت سب سے پیچھے، تاکہ نماز کی حالت میں خشوع و خضوع میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے علماء کی زبانی وہ حدیث سنی ہوگی، میرے آقا فجر کی نماز میں 40 سے لے کر 60 آیتیں پڑھتے تھے، طوال مفصل کی آیتیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کسی عورت کا بچہ اگر رو رہا ہو اور رونے کی آواز پیغمبر تک پہنچی تو پیغمبر نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے بھی نماز فجر مکمل فرماتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اسلام سیکھنے کی ضرورت مرد و عورت دونوں کو تھی، اس لیے مرد و عورت سب مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ عید بقرعید کا زمانہ آتا، پہلے حضور عورتوں کی طرف جا کے خطبہ دیتے، پھر مردوں کی طرف جا کے خطبہ دیتے، ان کو دین سکھلاتے، ان کو دین سکھلاتے، تب پھر جماعت کی صف لگتی تھی اور پیغمبر عید بقرعید کی نماز پڑھاتے تھے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میرے پیغمبر عید کی نماز سے پہلے عورتوں کی طرف خطبے کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا ہے عورتوں کی جماعت، میں نے تم لوگوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تمہاری سنکھیا جہنم میں زیادہ تھی۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام سلیم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَبِمَا هَذَا یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوا یا رسول اللہ، ہماری تعداد جہنم میں کیوں ہے؟ آقا نے فرمایا تُكْسِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، لعن تان بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس لیے تمہاری تعداد میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ دروازے پہ کتا آیا، عورتیں اسے بھی دور دور آتی ہیں، کھڑکی سے ہوا چلی، کھڑکی میں سنسناہٹ ہوئی، عورتیں اسے بھی دور دور آتی ہیں، ہر بات میں لعن تان کرنا۔ آقا نے فرمایا جہنم میں جانے کی یہ پہلی وجہ ہے، اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا کی حدیث کا کھلا ہوا منظر دیکھنا ہو تو کبھی مہوا ڈاڑ کے بازار میں بیٹھ جاؤ، عید بقرعید کا موسم ہو، شوہر ایک کپڑا لے کر جاتا ہے، بیوی کہتی ہے یہی کپڑا ملا تھا آپ کو، شوہر بدل کے دوسرا کپڑا لے جاتا ہے، کہاں اور کوئی کلر نہیں ملا آپ کو بازار میں، شوہر تیسرا کپڑا لے جاتا ہے، کہا میرے لیے سب سے خراب کپڑا آپ چن کر لاتے ہیں۔ شوہر اگر ہوشیار ہو تو کہتا ہے یہ پیسہ لو اور جا کر خود تم خرید لو۔ شوہر تھیلا لے کر پیچھے پیچھے چلتا ہے، عورتیں آگے آگے رہتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پوری زندگی کسی عورت کو اس کی پسند کا کپڑا دیتے رہیے، لیکن اگر ایک عید میں ان کی مرضی کا کپڑا نہ مل سکا تو عورتوں کو یہ کہتے ہوئے دیر نہیں لگتی جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں میرا مقدر ٹوٹ گیا ہے، میری قسمت خراب ہو گئی ہے، جب سے تمہارے دروازے پہ میں آئی ہوں آج تک میری ایک خواہش نہیں پوری ہوئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 50 سالہ زندگی میں ایک شوہر اپنی
اپنی بیوی کو گھی کے ڈبے میں ڈبو کے رکھے، لیکن ایک بار اگر ان کی پسند کی چوڑی نہ مل سکی شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، ایک بار اگر ان کی پسند کا کپڑا نہ مل سکا شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم تکفرن العشیر، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ یہ خطاب کب کا تھا؟ اسی موقع کا۔ عورتیں ادھر بیٹھی ہوتی، مرد ادھر بیٹھے ہوتے، پیغمبر پہلے ادھر جا کر خطبہ دیتے، تقریر کرتے، ادھر جا کے خطبہ دیتے، تقریر کرتے، تب جا کر عید کی نماز ہوتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرد و عورت کا اکٹھے نماز پڑھنا پیغمبر کے زمانے تک چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر کا 2 سال کا زمانہ خلافت، اس میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین بنے، 13 سے لے کے 23 ہجری تک اعلان فرمایا کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گی، سب کو اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی کام جو پیغمبر کے زمانے سے ہو رہا ہو، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوتا رہا ہو، اس سے روکا جائے، خلفشار ہوگا، ہنگامہ ہوگا، انتشار ہوگا۔ عورتوں کی ایک جماعت حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی، عرض کیا حضور ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت میرے پیغمبر نے دی ہے، پیغمبروں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے۔ عمر کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنا اعلان واپس لیں، مسجدوں میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا حق جتنا مردوں کو ہے اتنا ہی حق عورتوں کو ہے۔ اس لیے حضور آپ منع کریں ان کو اور ہم لوگوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں۔ مگر حضرت عائشہ کا جواب سنیے، ارشاد فرمایا ہے عورتوں، نبی کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، نبی کا زمانہ برکتوں کا زمانہ تھا، نبی کے زمانے میں فتنے نہیں تھے۔ آج تم عورتوں کی وجہ سے جو فتنے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اگر ان فتنوں کو میرے پیغمبر اپنے عہد میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیتے تو پیغمبر بھی تم کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ اس لیے عمر جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں مسجدوں میں نہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی نے حضرت عمر کے فیصلے پر انکار نہیں کیا۔ گویا صحابہ کا، امت کا اجماع ہو گیا کہ عورت مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھے گی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساؤتھ افریقہ سے لے کے آسٹریلیا تک، امریکہ سے لے کے برازیل تک، جاپان سے لے کر انڈونیشیا تک، ہر دیش کا مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کو لے کر مسجد میں نہیں آتا۔ بہو بیٹیاں گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔ عورتوں کو مسجد سے روکنا یہ بدعت تھا، یہ نیا کام تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ناجائز کام تھا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ حرام کام تھا؟ اللہ کی قسم آج عورتیں اگر مسجد میں آ رہی ہوتی تو کسی عورت کے وقار کو کب نقصان پہنچائے یہ کہنا مشکل ہوتا۔ عورتیں گھروں میں رہتی ہیں تو آبرو محفوظ نہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ سفر میں رہتی ہیں تو آبرو محفوظ نہیں۔ رات کے سناٹے میں عشاء کے لیے آتی تو کیا ہوتا، فجر کے سناٹے میں فجر کے لیے آتی تو کیا ہوتا۔ یہ حضرت عمر کی دینی بصیرت تھی کہ 1400 سال پہلے آپ نے خطرے کو محسوس کر لیا اور عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، نبی کے زمانے میں قرآن مدون نہیں تھا، مدون کرنا نیا کام تھا، بدعت تھا، مگر دین کے فائدے کا تھا، اس لیے پوری امت نے قبول کیا۔ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دینا، مسجد میں آنے سے روکنا یہ نیا کام تھا، بدعت تھا، مگر
دین کا فائدہ تھا، اس لیے پوری دنیا نے اس کو قبول کیا ہے۔ بہت دور کیوں جائیے، تراویح کی نماز پہلے جماعت سے نہیں ہوتی تھی۔ میرے پیغمبر عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کو خبر ملی کہ پیغمبر کوئی ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کے دل میں نبی کی پیروی کا شوق تھا۔ صحابہ کی بھیڑ جمع ہونے لگی، پوری مسجد نبوی صحابہ سے بھر جانے لگی۔ پیغمبر کو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز بھی فرض ہو جائے۔ انہیں ہم جیسے گنہگاروں کا خیال تھا، انہیں ہم جیسے عیسیٰ شعاروں کا خیال تھا۔ پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح پڑھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی فرض ہو جائے۔ صحابہ کے لیے کیا مشکل تھا، صحابہ تو 1000 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے، صحابہ تو 100 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے۔ پیغمبر کو ہم جیسے کاہنوں کا خیال تھا۔ صحابہ نے مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ اکثر حافظ قرآن تھے اور قرآن کا اکثر حصہ جو سب کو یاد تھا، جتنا یاد ہوتا تھا اتنا پڑھ کر تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج قرآن کے پاروں پر رکوع جہاں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اتنا پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے تھے۔ جہاں جہاں رکوع لکھا ہے گویا صحابہ یہاں سے یہاں تک پڑھتے تھے، رکوع میں چلے جاتے تھے۔ اس لیے کسی میں 17 رکوع، کسی میں 18 رکوع، کسی میں 22 رکوع۔ ایک دن کی تراویح میں جتنا قرآن پڑھتے تھے صحابہ نے وہی نشان، صحابہ کے عمل کے مطابق وہی نشان حجاج بن یوسف نے لگایا۔ مگر جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 13 سے لے کے 23 ہجری تک 10 سال تک حکومت فرمائی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے صحابہ قرآن کے نزول کا سلسلہ مکمل ہو گیا، جن چیزوں کا فرض ہونا تھا وہ چیزیں فرض ہو چکی، جن چیزوں کو حرام ہونا تھا وہ چیزیں حرام ہو چکی، اب اس میں نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز گھروں میں نہیں، اپنے اپنی مسجد نبوی میں آ کر پڑھیے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی ایک اور صحابی امام مقرر ہوئے، صحابہ کی صف لگ گئی، پیچھے سے حضرت عمر داخل ہوئے۔ جب صحابہ کو کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا شاندار کام ہے۔ پہلے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے، آج فرزندان توحید اکٹھا ہو کر رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں شروع ہوا۔ یہ نیا کام ہے، یہ بدعت ہے، مگر ایسی بدعت ہے کہ جس کو سعودی بھی قبول کرتے ہیں، یمنی بھی قبول کرتے ہیں، شامی بھی قبول کرتے ہیں، جاپانی بھی قبول کرتے ہیں، انڈونیشیائی بھی قبول کرتے ہیں، امریکی بھی قبول کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تدوین بدعت مگر سب نے قبول کیا۔ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے روکنا بدعت مگر سب نے قبول کیا۔ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا بدعت مگر سب نے قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا فائدہ تھا، دین کی قوت تھی، دین کی مصلحت تھی، اس لیے پوری امت نے قبول کیا۔ اس سے ہمیں معیار مل گیا، کوئی بھی نیا کام دین کے فائدے کا ہو تو اگرچہ نیا ہو مگر وہ اچھا ہے، نیا کام اگر دین کے نقصان کا ہو تو بدعت سیئہ ہے، اس سے مسلمانوں کو گریز کرنا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ ریاض احمد صاحب نے آپ کو بلایا، حضرت مولانا غلام سرور صاحب نے مجلس سجائی، امام صاحب نے قرآن آ کر پڑھا، شاعر اہل سنت شہرت غیابی صاحب نے نبی کی نعتیں پڑھی، حضرت علامہ ریاض احمد صاحب نے تقریر کی، صدر صاحب حاجی صاحب شیرینی لے کر آئے، حافظ صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، مولا میرا یہ بیان قبول کر لے، امام صاحب کی نعتیں قبول کر لے، کھانے کی چیزیں حاضر ہیں ان سے قبول کر لے، اور مولا یہ ثواب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ دین کے خلاف کون سا کام ہوا؟ دین کو نقصان پہنچانے والا کون سا کام ہوا؟ وہ نوجوان جو سال بھر گانا سنتا ہے، کسی بہانے نبی کی نعت سن لیا کرتا ہے، وہ نوجوان جو سال بھر کبھی نبی کی سیرت نہیں پڑھتا، کسی بہانے نبی کی سیرت سن لیتا ہے، وہ نوجوان جو کبھی ماں باپ کی روح کو ایصال ثواب نہیں کرتا، کسی بہانے اپنے ماں باپ کی روح کو ایصال ثواب کر لیتا ہے، کچھ دین کی باتیں سیکھ لیتا ہے، شروع سے لے کے اخیر تک کون سا کام دین کے خلاف ہوا؟ اس لیے میرے بھائیو 100% نہیں 1000% یقین رکھو کہ نبی کی ولادت سے روکنے والے گمراہی کے شکار ہیں، وہ ضلالت سے مبتلا ہیں، نبی کی میلاد سے روکنے والے اپنے دل کے بغض کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ الحمدللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب یہاں سے تقریر کے اصل مرحلے کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات اور تقریر کا یہ حصہ آپ کے لیے زیادہ قابل توجہ ہے، اگر آپ غور سے سنیں گے تو پڑوس کی مسجد والوں سے آپ زیادہ یقین سے بحث کر سکیں گے، زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ ان کی باتوں کا جواب دے سکیں گے۔ اس لیے جو لوگ نبی کی ولادت کے جشن سے روکتے ہیں ان سے 2-3 باتیں پوچھیے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد مولوی اسماعیل دہلوی نے ڈالی ہے نا، پریشان مت ہوئیے گا، سید سرامہ والے صلح کلیت کو بڑھاتے ہیں اور وہاں کا جراثیم زدہ مولوی جہاں پہنچ جائے وہاں کے لوگوں کو وہابیت کے ذکر سے روکتے ہیں، مگر اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کھانے سے کورونا ہوتا ہے تو کورونا سے بچیے گا کیسے؟ اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کھانے سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو ٹائیفائڈ سے بچیے گا کیسے؟ اس لیے قرآن کتاب ہدایت بن کر نازل ہوا، مگر تبت یدا ابی لہب وتب کا ذکر اس میں بھی ہوا۔ قرآن نے پیغمبر کے مخالفین کی مذمت کی، کیونکہ اگر نقصان پہنچانے والی چیزوں سے آدمی باخبر نہیں ہوگا تو وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس لیے وہابیت کے تذکرے سے آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑنا چاہیے۔ ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد جس نے ڈالی اس کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے، یہ بابائے وہابیت کہلاتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں ان کے والد کا نام شاہ عبد الغنی محدث دہلوی تھا۔ کیا نام تھا؟ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی۔ ان کے چچا کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی۔ آگے تشریف لائے، بہت دلچسپ آدمی ہے
ہمارے شہرت غیابی صاحب راستہ ان کی وجہ سے بڑا خوشگوار ہو گیا، اور رات بھر 2 راتوں سے میں جگا ہوا تھا، اس لیے میں سو گیا، ورنہ انشاءاللہ میں ان کے نمبر سے ان سے رابطے میں رہوں گا۔ اللہ پاک ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ آج کل عام طور سے نعت خوانوں کی نعت خوانی میں ادب نہیں ہوتا، مگر ان کی نعت شریف میں نے حاجی صاحب کے دولت گدے پہ بیٹھ کر سنی ہے، آرام سے پڑھتے رہے، سامعین نے داد نہیں دی تو اس سے کوئی آسمان نہیں گر گیا، اس سے کوئی زمین نہیں چاک ہو گئی۔ نبی کی نعت پڑھتے جائیے، مجلس تو ہم نے ان کی سجائی ہے قمر، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہے۔ اس لیے عوام کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نظر گنبد خضرا کے مکی پر رکھنی چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں میری نعت مقبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ خیر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ اسماعیل دہلوی کے سگے چچا ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاذ کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ اور بانی وہابیت کے اپنے چچا، یہ کب کے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 میں، اور شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا 1239 میں۔ 1239 میں 1 جوڑیے تو 40، 30 جوڑیے تو 70، 2 جوڑیے تو 72۔ گویا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اعلیٰ حضرت کا گھرانہ آج کے عہد میں بے مثال گھرانہ ہے، پر دادا عالم، دادا عالم، والد عالم، چچا عالم، بیٹے عالم، پوتے عالم، جیسے گزشتہ 100 سال میں اعلیٰ حضرت کے خاندان کی کوئی مثال نہیں، ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے خاندان سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خاندان کی کوئی مثال نہیں۔ آپ ہندوستان کے کسی بھی خانقاہ، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، اگر علم حدیث کی روشنی پہنچی ہے تو شاہ عبدالعزیز کے گھرانے کی برکت سے پہنچی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا بوجھل حصہ ہے یہاں سے، مگر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسانی دماغ کو وہ قوت دی ہے کہ وہ انترکش میں جا کر 6 مہینے رہ کر چلا آتا ہے، تو کسی عالم کی تقریر کو قبول کرنا، اسے اپنے میموری میں لوڈ کرنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز یہ اسماعیل دہلوی کے سگے چچا، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ، اور اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اور ایک قدم آگے بڑھیے، اسماعیل دہلوی کے دادا کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ کون ہے؟ اسماعیل دہلوی کے سگے دادا ہیں۔ انتقال کب ہوا؟ 1176 ہجری۔ کتنے میں؟ 1176۔ اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، 1856۔ تو 1272 سے 1176 کو مائنس کیجئے تو 94 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے۔ کتنے سال کا؟ 94، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 94 سال پہلے شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 نام یاد ہو گئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ چچا ہیں ان کے، اور اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں، اور اعلیٰ
94 سال پہلے کے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی دیوبندی سے، کسی تبلیغی سے، کسی وہابی سے، کسی ہندوستانی غیر مقلد سے شاہ ولی اللہ کا نام پوچھئے تو چہر کر بولے گا ہاں ہاں وہ تو میرے امام ہیں، وہ تو میرے مجدد ہیں۔ جیسے کوئی سنی مسلمان اعلیٰ حضرت کے نام سے بے خبر نہیں، ویسے ہی کوئی غیر سنی شاہ ولی اللہ کے نام سے بے خبر نہیں۔ جیسے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو مجدد کہتے ہیں، ویسے ہی دنیائے دیوبندیت 12ویں صدی کا مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کہتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 نام یاد ہو گئے۔ تیسرا نام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی کے پردادا ہیں۔ کیا ہے؟ پردادا۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 1131 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 1131۔ اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 1272 سے 1131 مائنس کیجئے تو 141 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 141 سال، 150 سال کا فرق تقریباً۔ آج ذاکر نائک، طارق جمیل، انجینئر محمد علی مرزا، توصیف الرحمان، معراج ربانی، ندوہ کے مولوی، سہارنپور کے مولوی، دیوبند کے مولوی سب الزام لگاتے ہیں کہ میلاد مولانا احمد رضا نے شروع کیا۔ مولانا احمد رضا سے پہلے میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا۔ نیاز مولانا احمد رضا نے شروع کیا، ان سے پہلے نیاز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بزرگوں کی قبروں پہ جا کر مدد مانگنے کا تصور مولانا احمد رضا نے شروع کیا، ان سے پہلے اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا یہ مولانا احمد رضا نے شروع کیا، ان سے پہلے مسلمانوں میں کوئی تصور نہیں تھا۔ پانی پی پی کر دنیائے دیوبندیت اعلیٰ حضرت کو مجدد بدعات کہتی ہے، مجدد خرافات کہتی ہے، سارے مراسم کا موجد امام احمد رضا کو ٹھہراتی ہے۔ مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ عبدالعزیز اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے ان کے چچا محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 94 سال پہلے ان کے دادا محترم اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے ان کے پردادا محترم۔ اگر انہوں نے کبھی میلاد نہ کیا ہو تو آپ کا الزام صحیح ہے، انہوں نے کبھی فاتحہ نہ پڑھی ہو تو آپ کا الزام صحیح ہے، یہ کبھی بزرگوں کی قبروں پہ نہ گئے ہو تو آپ کا دعویٰ صحیح ہے، انہوں نے اللہ کے نیک بندوں سے مدد نہ مانگی ہو تو آپ کا الزام صحیح ہے۔ لیکن اگر انہوں نے بھی فاتحہ پڑھی ہو، انہوں نے بھی نیاز پیش کی ہو، انہوں نے بھی نبی کی میلاد پڑھی ہو تو آپ کو اپنا دعویٰ واپس لے لینا چاہیے۔ امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا بلکہ بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے دادا پردادا بھی نبی کی میلاد مناتے تھے، نیاز پیش کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جاتے تھے اور ان کو دستگیر اور مدد کرنے والا سمجھا کرتے تھے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ 3 نام سے ہم نشی رکھیے تو میں 3 باتیں کہہ کر آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاجی صاحب آگے تشریف لائیں، آپ آگے آ کر بیٹھیے، آپ کی موجودگی سے انشاءاللہ مجلس میں برکت کا نزول ہوگا۔ میں پہلی بات کی طرف چلتا ہوں۔
شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یاد ہے نا؟ اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے شاہ عبد الرحیم کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں انفاس العارفین میں کہ میرے والد نے فرمایا میں ہر سال 12 ربیع الاول کے دن نبی کی میلاد پڑھتا تھا اور حاضرین مجلس میں شیرینی بٹواتا تھا۔ ایک روز ایک سال غربت کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے گڑ اور بھنے ہوئے چنے کے، میں نے وہی منگوا کر نبی کی میلاد پڑھی اور حاضرین مجلس میں گڑ چنا بٹوا دیا۔ رات میں عشاء کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر کی مجلس سجی ہے، آقا تخت پہ بیٹھے ہیں، نیچے صحابہ تشریف فرما ہے، صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں۔ حضور یہ آپ کے غلام مولانا ریاض الدین نے بھیجا ہے، حضور یہ آپ کے غلام مولانا سرور نے بھیجا ہے، حضور یہ آپ کے غلام شہرت ریاضی نے بھیجا ہے۔ صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں، آقا تھوڑا سا زبان مبارک میں رکھتے ہیں، باقی صحابہ میں بٹوا دیتے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے میرے بھنے ہوئے چنے حضور کی طرف بڑھائے، آقا نے تبسم فرماتے ہوئے چنا ایک چنا زبان مبارک پہ رکھا، باقی صحابہ میں تقسیم کروا دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرمایا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حضور حافظ ملت کی بات نہیں ہے، یہ حضور مفتی اعظم کا ارشاد نہیں ہے، یہ بریلی کے تاجدار کے فتوے کا کوئی صفحہ نہیں ہے، یہ حضور تاج الشریعہ کے کسی فتوے کا حصہ میں نہیں سنا رہا ہوں۔ بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی کے پردادا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے میں ہر سال نبی کی میلاد پڑھتا تھا، ہر سال شیرینی بٹواتا تھا، ایک سال کچھ نہ ملا تو میں نے گڑ چنا بٹوایا، آقا نے میرے چنوں کو بھی قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر شاہ عبد الرحیم میلاد کر سکتے ہیں تو یہاں مہوا ڈاڑ کے مسلمان کیوں نہیں میلاد کر سکتے ہیں؟ اگر شاہ عبد الرحیم نیاز پیش کر سکتے ہیں تو مہوا ڈاڑ کے مسلمان کیوں نہیں نیاز پیش کر سکتے ہیں؟ اور مجھے کہنے دو مسلمانوں، اگر شاہ عبد الرحیم کا چنا آقا کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے تو آپ کا زردہ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ آپ کی فیرنی کیوں نہیں قبول ہوگی؟ آپ کی شیرینی کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام احمد رضا نے کوئی نئی رسم نہیں شروع کی ہے، جو رسم اسماعیل دہلوی کے باپ دادا اعلیٰ حضرت سے 150 سال پہلے کرتے آ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان مراسم کو مٹنے سے بچایا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑے رکھنے کی کوشش فرمایا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ میرے موبائل میں اصل کتاب کا اسکرین شاٹ موجود ہے، میں مولانا ریاض صاحب کے موبائل میں اسے بھیج دوں گا صبح کو انشاءاللہ۔ اگر پڑوس کا کوئی مولوی آپ سے سند مانگے آپ انہیں دکھلا دینا۔ نادانوں، باپ دادا کے باقی ہم نہیں تم ہو، باپ دادا کی مخالفت کرنے والے ہم نہیں ہیں، تم ہو۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے تمہارے خاندان کے بزرگوں نے نبی کی میلاد پڑھی ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ انہوں نے بزرگوں کی سنت کو مٹنے سے بچایا ہے اور امت مسلمہ کو وہی طریقے سکھلائے ہیں جو طریقے
ہندوستان کے محدثین کے گھروں میں برسہ برس سے لائٹ تھی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک بات ہو گئی، 5 باتیں سناؤں گا، بارش سے بالکل نہیں گھبرائیے گا۔ اتنا لمبا سفر ہے، 200 کلومیٹر کا۔ میں ادارے سے جڑا ہوا آدمی ہوں اور میں کوئی خطیب نہیں ہوں۔ یہ حضرت علامہ ریاض احمد صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا۔ میں نے عرض کیا کہ دارالعلوم کا جلوس نکلتا ہے، 1 ہفتے تک مختلف آبادیوں میں نکلتا ہے، صبح کو جلوس میں مجھے شریک ہونا ہے، تو اتنے دور سے میں کیسے پہنچ پاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ گاڑی سے آ جائیں، آپ الگ صبح پہنچ جائیں گے۔ مگر پھر بھی 11 بجے چلا تھا اور 7 بجے آپ کے یہاں پہنچا ہوں، 8 گھنٹے لگے، تو لمبا سفر ہے، دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، اس لیے 5 باتیں میں بہت جلدی آپ کو سنا کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ صبح کو اٹھیے گا تو آپ کو اپنے مقدر پہ خوشی ہوگی کہ اللہ کا کروڑوں شکریہ ہے کہ اس نے ہمارا رشتہ اعلیٰ حضرت سے جوڑا ہے، تاج شریعت سے جوڑا ہے، ہمارے دلوں کا رشتہ ان بزرگوں سے جوڑا ہے جنہوں نے 1000 سال کے بزرگوں کی سنتوں پر عمل کرنے کا راستہ ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ شاہ عبد الرحیم، دوسری بات، شاہ عبد الرحیم یاد ہے نا، مولوی اسماعیل دہلوی کے پردادا، اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے کے بزرگ۔ حضرت اورنگزیب نے جب فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے علماء کا بورڈ بنایا تو اس کا ایک ممبر ان کو بھی رکھا، شاہ عبد الرحیم کو۔ حضرت اورنگزیب اکھنڈ بھارت کے 50 سال تک حکمرانی کرنے والے حکمران ہیں۔ گویا حیدرآباد بھی نظر میں تھا، مراٹھا بھی نظر میں تھا، بنگال کے علماء بھی نظر میں تھے، افغانستان کے علماء بھی نظر میں تھے، مگر اس کے باوجود جو چند لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اس میں شاہ عبد الرحیم کو رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہ عبد الرحیم کوئی میری طرف کجیا مولوی نہیں تھے، اکھنڈ بھارت کے گنے چنے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، غور سے سنو مسلمانوں، فرماتے ہیں اسی انفاس العارفین میں کہ ایک بار میں شاہجہاں آباد میں، پہلے دلی کو شاہجہاں آباد کہتے تھے، میں شاہجہاں آباد میں میر زاہد کا سبق پڑھ کر میر زاہد کے مکتب سے لوٹ رہا تھا، راستے میں سناٹا تھا، میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، میں نے ایک ربائی پڑھنا شروع کیا، ربائی نہیں بلکہ غزل ہے، وہ بہت سارے اشعار ہیں اس میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے غزل کے اشعار پڑھنا شروع کیے، مگر غزل بھی ایمان والی غزل تھی۔ شعر کیا تھا؟ جز ذکر یار ہر چے کنی عمر ضائع است، اللہ کو یاد کرنے کے سوا جو بھی کرو گے تمہاری زندگی برباد ہوگی۔ جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، اللہ کے محبت کے اسرار و رموز کو پڑھنے کے سوا کچھ بھی پڑھو گے تو تم فضول کام کرو گے۔ تیسرا مصرع، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش سے پاک کر لو، اپنے دل سے ما سوی اللہ کا خیال نکال دو، اللہ کی یاد دل میں رکھو، باقی لوگوں کی یادوں کے نقوش دل کی تختی سے مٹا دو۔ 3 مصرے پڑھ لیے، چوتھا مصرع بھول گئے۔ ہمارے نقیب صاحب، کیا نام ہے نقیب صاحب کا؟ حافظ ذیشان صاحب، اگر ایک مصرع پڑھیں دوسرا بھول جائیں تو منہ کا مزہ خراب ہوگا نا۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ 3 مصرے میں نے پڑھ لیے، چوتھا مصرع بھول گیا، میری طبیعت میں بڑا تقدر پیدا ہوا،
میں نے بہت کوشش کی کہ چوتھا مصرع یاد آ جائے مگر یاد نہ آ سکا۔ اچانک میں نے ایک روشن چہرے والے کو دیکھا جو سامنے سے چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ فرمایا عبد الرحیم چوتھا مصرع یہ ہے کہ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ جب چوتھا مصرع انہوں نے بتایا تو میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور پان تناول کیجئے۔ انہوں نے فرمایا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضور یہ ہدیہ ہے ہدیہ۔ فرمایا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور اگر شریعت یا طریقت میں پان کھانا منع ہو تو مجھے بھی بتا دیا جائے، میں بھی پان چھوڑ دوں گا۔ فرمایا منع تو نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا روشن چہرے والے نے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، ایک قدم یہاں اور دوسرا قدم گلی کے اس کونے میں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو میری مدد کے لیے انسان کی شکل میں یہاں آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو فرمایا مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ مہوا ڈاڑ کے مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ عبد الرحیم شعر پڑھتے پڑھتے بھول گئے دلی میں، اور شاعر کی قبر ہے ایران میں شیراز میں۔ پڑھنے والا شعر پڑھتے پڑھتے بھول گیا یہ خبر ایران کیسے پہنچ گئی شیخ سعدی تک، اور اگر خبر پہنچ گئی تو شیخ سعدی ایران سے چل کر دلی کیسے آ گئے، اور اگر آ بھی گئے تو کسی دوسرے کے یہاں نہیں پہنچے، کسی تیسرے کے یہاں نہیں پہنچے، شاہ عبد الرحیم کے پاس پہنچے، ان کو شعر بتایا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی پریشان حال شعر پڑھتے پڑھتے شعر بھول جائے تو اس کی خبر شیخ سعدی کو ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی غلام مصطفیٰ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی خبر اجمیر کے راجہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کی خبر بغداد کے تاجدار تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے، اگر دلی کی خبر ایران والے تک پہنچ سکتی ہے تو مہوا ڈاڑ کی خبر مدینے والے تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ مجھے کہنے دو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم ہے۔ درمیان رہتے ہیں، بڑے صلاحیت مند عالم حضرت مولانا غلام سرور ہیں، بڑے باوقار اور بڑے معتمد عالم حضرت مولانا ریاض احمد صاحب ہیں۔ آپ نے ان سے سنا ہوگا شیخ سعدی ایک صوفی شاعر ہے، گلستہ بوستہ میں انہوں نے حکمت کی باتیں تحریر فرمائی ہیں، ایمان کو روشن کرنے والی باتیں تحریر فرمائی ہیں، مگر یہ تذکرہ کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ شیخ سعدی غوث زمانہ تھے، شیخ سعدی قطب تھے، شیخ سعدی ابدال تھے، شیخ سعدی ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دنیائی تصوف کا ایک روشن ستارہ شیخ سعدی، لیکن اگر وہ شیراز سے چل کر ان کی روح مبارک دلی والے کی مدد کر سکتی ہے تو اللہ کے صالح بندوں کی روحیں اپنے غلاموں کی مدد مہوا ڈاڑ میں کیوں نہیں کر سکتی، بنگلہ دیش میں کیوں نہیں کر سکتی، پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے کہنے دو، اس لیے بریلی کے
بشر کو خبر نہ ہو۔ شیراز والے کو خبر ہو رہی ہے تو شیراز والے جن کا کلمہ پڑھ کر صوفی بنے، جن کا کلمہ پڑھ کر شاعر بنے، جن کا کلمہ پڑھ کر مومن کامل بنے، انہیں ہمارے حالات کی کیوں خبر نہیں ہوگی؟ اور غور کرنے والا پہلو یہ بھی ہے کہ حضور نام تو بتاتے جائیں کہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے بھی اسماعیل دہلوی کے پردادا فاتحہ پڑھتے تھے، بزرگوں کی روحوں کو ثواب پہنچاتے تھے۔ اللہ کا 1000 بار شکر ہے کہ جو نیاز جو فاتحہ شاہ عبدالرحیم جیسے محدثین نے پڑھی، اعلیٰ حضرت نے وہی طریقہ ہم غلاموں کو سکھایا ہے۔ فاتحہ پڑھتے رہو، نیاز پیش کرتے رہو۔ بریلی کے تاجدار نے ہمیں راستہ سکھلایا ہے، نیاز پیش کرتے رہو گے اجمیر والے سے تعلق رہے گا، نیاز پیش کرتے رہو گے بغداد والے سے رشتہ رہے گا، نیاز پیش کرتے رہو گے گنبد خضرا والے سے دلوں کا رشتہ مضبوط رہے گا۔ میں دودھی بگاڑوں میں رہتا ہوں، حضرت مولانا ریاض احمد صاحب حاجی صاحب کے یہاں لے کر گئے کھانا کھلانے، بڑا شاندار کھانا کھلایا۔ نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا، زندگی میں پہلی بار ملاقات۔ لیکن اگر 6 مہینے کے بعد کوئی جانے لگے یہاں سے بگاڑوں، حاجی صاحب کہیں یہ پان لیتے جائیے، مفتی صاحب کو دے دیجئے گا۔ 9 مہینے کے بعد کوئی مسافر جانے لگے شہرت ویسالوی سون بھدر، حاجی صاحب نے کہا یہ زردہ لیتے جائیے، مولانا صاحب کو بگاڑوں میں دے دیجئے گا۔ 2 سال کے بعد مولانا ریاض احمد صاحب تشریف لے گئے جلسے کے لیے بگاڑوں، حاجی صاحب نے کہا یہ 5 روپے کا رومال لیتے جائیے، مولانا صاحب کو دے دیجئے گا۔ تحفہ پہنچتا ہے تو یاد تازہ ہوتی ہے، تحفہ پہنچتا ہے دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، تحفہ پہنچتا ہے آدمی کے دل میں قرب پیدا ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے پان بھیجنے والا اگر دلوں میں ہمیشہ یاد رہتا ہے، زردہ بھیجنے والا اگر آدمی کے دلوں دماغ میں تازہ رہتا ہے، تو ہم ہر سال نبی کا جشن منائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، زردہ بنائیں گے، بریانی بنائیں گے، یتیموں کو کھلائیں گے، علماء کو کھلائیں گے، مدرسے کی مدد کریں گے۔ اگر پان ہمارے دل میں حاجی صاحب کی یاد کو زندہ کر سکتا ہے تو یہ نظر و نیاز گنبد خضرا والے کی بارگاہ میں ہماری یاد کو تازہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے خاک ہو جائیں تو چل کر مگر ہم کو رضا۔ کیا شعر ہے اللہ، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں ہدو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ 2 باتیں ہو گئی، ابھی 3 باتیں اور بچی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کی طبیعت بوجھل نہیں ہو رہی ہوگی۔ آپ کو تو اب تک یہی بتایا گیا، آپ کو تو اب تک یہی بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں مولانا احمد رضا نے شروع کی ہیں، یہ سارا کام مولانا احمد رضا کا شروع کیا ہوا ہے۔ مگر جب سنیں گے کہ وہابیت کی بنیاد ہندوستان میں رکھنے والے کے باپ دادا بھی میلاد پڑھتے تھے، نیاز پیش کرتے تھے، مزاروں پہ جاتے تھے، تو آپ کے دل میں شکوک و شبہات کے اگر کہیں سے بھی کچھ جراثیم ہوں گے تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور اس رسالت کا اجالا انشاءاللہ آپ کے دلوں میں پھیل جائے گا۔ شام ہو رہی، بارش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیسری بات، اور اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ایک بات اور سنا کر بات ختم کر دوں گا۔ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں
انفاس العارفین میں، اور اس کو شاہ ولی اللہ نے لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر گئے اور مراقبے میں بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب غور سے سنیے گا، مراقبے میں بیٹھ گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور انہوں نے فرمایا عبد الرحیم، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھیے گا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے کیا بیٹا پیدا ہوگا؟ ہو سکتا ہے حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ پوتا پیدا ہوگا، پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے، مجھے کیا بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حضرت جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پوتا پیدا ہوگا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح مبارک میرے دل کے خطرے پہ مطلع ہو گئی، دوبارہ ان کی روح ظاہر ہوئی۔ انہوں نے فرمایا میں پوتا مراد نہیں لے رہا ہوں، بیٹا مراد لے رہا ہوں، آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا، جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پہ رکھیے گا۔ میرے والد وہاں سے چلے آئے، یہ بشارت بھول گئے۔ اچانک بڑھاپے میں دوسری شادی کا خیال آیا، میرے والد نے دوسری شادی کی اور اس سے میرے چھوٹے بھائی اہل اللہ پیدا ہوئے، میں ولی اللہ پیدا ہوا، لیکن میرا نام قطب الدین رکھنا بھول گئے۔ انہوں نے میرا نام ولی اللہ رکھ دیا، مگر انتقال سے پہلے جب اخیر وقت میں یاد آیا کہ خواجہ قطب الدین نے کہا تھا کہ میرے نام پہ نام رکھنا، تو بڑھاپے میں وہ مجھے قطب الدین ولی اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، تاکہ خواجہ قطب الدین کی بشارت کے مطابق میرا نام ان کے نام کے مطابق ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تین باتیں سمجھ میں آئی۔ شاہ عبد الرحیم بھی خواجہ قطب الدین کے مزار پر جاتے تھے، اگر وہ گئے شرک نہیں ہوا تو مہوا ڈاڑ والے کا چوچا کہہ کے وہ شرک ہو جائے گا، رانچی کے مسلمان بریلی جائیں تو شرک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دیتا ہے، کس کے گھر میں بیٹا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی ہوگی، کس کو ترقی ملے گی، کون غربت کے دلدل میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہ علم دے سکتا ہے تو بغداد کے راجہ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ جب بغداد کے راجہ کو خبر ہو سکتی ہے تو مدینے والے کو کیوں خبر نہیں ہو سکتی؟ اور کوئی غیر کیا تجھ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دعا خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ جب خواجہ قطب الدین کو خبر ہو سکتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹا ہوگا تو مدینے والے کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی کہ کن کے گھر میں بیٹا ہوگا، کن کے گھر میں بیٹی ہوگی؟ کہیے سبحان اللہ۔ آخری بات، ایک بات کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا۔ میں نے حضرت علامہ ریاض احمد صاحب سے کہا کہ 1 گھنٹہ، تو فرمایا مجمع کو دیکھ کر مجمع اگر اٹھنے لگے تو جلدی ختم کر دیجئے گا، مجمع اگر بیٹھا رہے تو 1 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے گفتگو، مگر الحمدللہ مجھے اندیشہ تھا کہ آپ لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے، مگر میں نے اپنا مائنڈ سیٹ کر رکھا تھا کہ آج آن لائن پڑھانا ہے، آج آن لائن پڑھانا ہے، ایک آدمی بھی رہے گا تو مجھے تقریر کرنی ہے۔ میں آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے چند باتیں کہنے کا موقع دیا، یہ کام تو میرا تھا کہ میں آپ کے گھر آتا، میں آپ تک نبی کی باتیں پہنچاتا، میں مائک کا انتظام کرتا، میں شامیانہ لگواتا، میں دین کی دعوت آپ تک پہنچاتا۔ میرا احسان آپ پر نہیں ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، آپ کا احسان ہے
موقع دیا، مجھے دین کی باتیں پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، دین پر ایمان پر قائم رکھے، وہابیت بدعقیدی کی اور صلح کلیت کے جراثیم سے اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے۔ آخری بات، شاہ الرحیم کی 3 باتیں میں نے سنا تھی، اب ایک بات شاہ ولی اللہ کی سنیے، اگر زندگی رہی کبھی آنا ہوا تو میں شاہ عبدالعزیز کے عقیدے آپ حضرات تک پہنچاؤں گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دلی میں وبا پھیل گئی، ایک بڑھیا میرے پاس آئی، ایک بڑھیا میرے پاس آئی، کہا حضور دلی میں وبا پھیلی ہوئی ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے بیٹے پوتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے پلیٹ پر تعویذ لکھ کے دیا زعفران سے، کہا اس پلیٹ کو دھو کر 3 دنوں تک گھر کے سارے بچوں کو پلانا۔ مگر یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں، ہمارے پاس آتے ہیں ہم بھی تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، حضرت علامہ ریاض کے پاس آتے ہیں یہ بھی تعویذ لکھ کر دیتے ہوں گے، مولانا غلام سرور صاحب یہ بھی دیتے ہوں گے، مگر جو بات میں سنانا چاہتا ہوں وہ اگلی بات ہے۔ فرمایا 1 روپیہ غوث اعظم کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر، 1 روپیہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام پر، اور 1 روپیہ شیخ احمد بدوی کے نام پر روزانہ 5 روپیہ نکالتی جانا۔ جب 3 دنوں میں 15 روپے جمع ہو جائیں تو لے کر میرے پاس آنا، تاکہ میں اس سے شیرینی بنا کر ان 5 بزرگوں کی روح کو ایصال ثواب کروں۔ بڑھیا نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس کے بیٹے پوتوں کو وبائی بیماری سے محفوظ رکھا۔ اس زمانے میں جو مغل بادشاہ تھے غالباً شاہ عالم، اس کا ایک کمانڈر صدیق خان وہ بھی آئے، کہا حضور دلی میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کہیں میرے بیٹے پوتوں کو خطرہ نہ ہو، حضور دعا کر دیجئے کہ میرے بیٹے پوتے بھی سلامت رہیں۔ میں نے کہا فلاں بڑھی آئی تھی، اس نے ایسا ایسا کیا، اللہ نے اس کے بیٹے پوتوں کو سلامت رکھا، تم بھی ایسا کرو اور 3 دنوں میں 15 روپیہ نکال کر میرے پاس لانا، تاکہ میں 5 بزرگوں کو ایصال ثواب کروں، اللہ تمہارے بیٹے پوتوں کو بھی سلامت رکھے گا۔ صدیق خان نے بھی ویسا ہی کیا اور اللہ نے اس کے بیٹے پوتوں کو بھی سلامت رکھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 94 سال پہلے اسماعیل نبی کے دادا بزرگوں کے نام پر روپیہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں اشرفی چلتی تھی، اشرفی سونے کا سکہ تھا، ایک سکہ 11 گرام کا ہوتا تھا، 15 روپے کا مطلب 15 تولہ سونا، 15 تولہ سونے کی شیرینی بنا کر اگر شاہ ولی اللہ بزرگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو ہم خواجہ غریب نواز کے نام پر لنگر کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہم تاجدار بغداد کے نام پر 11ویں شریف کی نیاز کیوں نہیں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اگر شاہ ولی اللہ 5 بزرگوں کے نام پر 15 اشرفی کی شیرینی بنا کر بانٹ سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی کے نام پر گھروں کو کیوں نہیں سجا سکتے؟ نبی کے نام پر جھنڈیاں کیوں نہیں لگا سکتے؟ اپنے نبی کے نام پر جلوس کیوں نہیں نکال سکتے؟ اپنے نبی کے نام پر مدرسوں کے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دعویٰ 100% نہیں 1000% غلط ہے۔ امام احمد رضا نے بدعتوں کو شروع کیا، امام احمد رضا نے نیا شروع کی، امام احمد رضا نے ملا شروع کیا، بلکہ شاہ ولی اللہ نے الدر الصمیم میں لکھا کہ ایک بار 12 ربیع الاول کے دن میں مکہ شریف میں حاضر تھا، حضور کی جائے ولادت پر میں نے لوگوں کو جمع ہو کر
میں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا یا میں نے دل کی نگاہوں سے دیکھا، مگر میں نے ضرور دیکھا کہ آسمان سے زمین تک حضور کی جائے ولادت پر نور کا سلسلہ ہے۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ فرشتے جو آسمان سے نبی کے مولد کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، یہ انہی فرشتوں کی نور کی شعائیں ہیں جو رات بھر کرتے رہے اور نبی کی جائے ولادت کی زیارت کرتے رہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب تیسری مسجد کے لوگ اگر کہیں مہوا ڈار کے سنی بدعتی ہیں تو ان سے کہنا ہم بدعتی نہیں، تمہارے بابا کے پردادا بدعتی تھے، تمہارے بابا کے دادا بدعتی تھے، تمہارے بابا کے چچا بدعتی تھے، ہم بدعتی نہیں ہیں، بلکہ تم اپنے دادا کے باغی ہو، تم اپنے خاندان کے باغی ہو، تم اپنے بزرگوں کے باغی ہو۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے مراسم کو مٹنے سے بچایا، بزرگوں کے طریقوں کو مٹنے سے بچایا۔ جو مراسم تمہارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، بلکہ ان سے بھی 1000 سال پہلے کے بزرگ جو کام کرتے آ رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا کرم پوری امت کے اوپر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے غلط عقیدوں کو پھیلنے سے روکا ہے اور اچھے عقیدوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور امت کا رشتہ اجمیر کے راجہ سے بھی جوڑا ہے، بغداد کے داتا سے بھی جوڑا ہے، اور امت کا رشتہ گنبد خضرا کے تاجدار کی بارگاہ سے بھی جوڑا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اشرفی ہو، کچھوچا سے مرید ہو، سبحان اللہ، آپ گیا سے مرید ہو، الحمدللہ، آپ بریلی سے مرید ہو، ثم الحمدللہ، کسی بھی پیر سے مرید رہو، مگر جب اعلیٰ حضرت کا نام آ جائے تو عقیدت کی پیشانی جھکا دینا، جب ایمان اور عقیدت کی بات آ جائے اعلیٰ حضرت کا پرچم لے کے کھڑا ہو جانا، کیونکہ خانقاہ سلامت ہے تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سلامت ہے، خانقاہوں کا تقدس سلامت ہے، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سلامت ہے، ربیع الاول کا جلوس سلامت ہے، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سلامت ہے، ہمارے گھروں میں فاتحہ نیاز کی برکتیں باقی ہیں، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں باقی ہیں۔ اس لیے مجھے کہنے دو، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے، وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے ہے۔ چلتے چلتے ہم سب لوگ نبی کی ولادت پر خوشی منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا رشتہ اس نے ابو لہب کے خاندان سے نہیں، ابو لہب سے نہیں جوڑا، ہمارا رشتہ یزید سے نہیں جوڑا، ہمارا رشتہ اجمیر کے راجہ سے جوڑا ہے، ہمارا رشتہ بغداد کے داتا سے جوڑا ہے۔ اس لیے آئیے وہی شعر پڑھ کر ہم اپنی گفتگو ختم کریں۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل سنت کے عقیدوں پر قائم رکھے، بزرگوں کے مراسم سے ہمارے دلوں کا رشتہ جوڑے رکھے، اور اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔